بھی بتانا چاہتا ہے قرآن کسے یاد ہے، کسے بھول چکا ہے۔ اب تک جتنا میں نے پڑھا وہ سارا ایک طرف، یہ 4 مصرے ایک طرف۔ سیالکوٹ والوں انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں، دل بولے تو آپ نے بولنا ہے، لیکن بولنا ویسے جیسے بولنا علی کو پسند ہے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، جسے ناز ہو اپنے علم پر، جسے ناز ہو اپنے علم پر، اور جو جانتا ہو کہ میں نے بہت بڑا کتابیں پڑھ لی ہیں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا مفسر ہوں، اسے عقیل نقوی 4 مصرے سنا رہا ہے، دل میں انصاف رکھ کے تولے۔ اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو آپ نے بولنا ہے، ورنہ بے شک نہ بولیے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باب علم و عقل پر آ، فہم کی خیرات مانگ، باب علم و عقل پر آ، فہم کی خیرات مانگ، پھر اسی خیرات پر ہی علم کی بنیاد رکھ، پھر اسی خیرات پر ہی۔ چوتھا مصرع پڑھنے کے بعد میں نے آپ کے چہرے ضرور پڑھنے ہیں، کتنے چہروں پر مودت کے کتنے گلاب کھلتے مجھے اندازہ ہو جائے گا، کس کا عقیدہ عرش پہ ہے، کس کی مودت معراج پہ ہے۔ باب علم و عقل پر آ، فہم کی خیرات مانگ، پھر اسی خیرات پر ہی علم کی بنیاد رکھ۔ مان لوں گا حافظ قرآن بھی تجھ کو، مگر بائے بسم اللہ کا نکتہ تو پہلے یاد رکھ۔ مرضی ہے آپ کی، مرضی ہے سیالکوٹ والوں، بسم اللہ، بائے بسم اللہ کا۔ پتہ نہیں کیا قصور تھا علی کی اولاد کا، 2 یا 4 جملے، کیونکہ جتنا فضائل کیوں نہ پڑھ لیا جائے، جب تک 2 جملے مصائب کے نہ پڑھے جائیں، وہ پیاسی لوٹ جاتی ہے جو شام سے سفر کر کے مجلس میں آتی، وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، صرف بھائی کا ماتم کرنے آتی ہے۔ تاریخ حسین ابن علی مظلومیت کی وہ تاریخ ہے جس میں لاشوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے، ایک مومن نے فرمائش بھی کی ہے کہ لاہور والی بی بی کے بیٹوں کا ماتم سنا۔ بسم اللہ، آدھی رات ڈھل چکی ہے، یہ وقت ہے بی بی رقیہ کے بیٹوں پہ ظلم ہونے کا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے۔ ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی جن کے مظلوم باپ کی لاش 1 یا 2 دن نہیں، پورے 19 دن تک کوفہ کی گلیوں میں پھرائی جاتی رہی ہو۔ جو شرم کر کے روئے اس کا اپنا مقدر ہے، نہ مصائب میں منت ہے نہ التجا ہے، رونا تیرے نصیب کا ہے۔ 4 آنسو آ جائیں بی بی قبول کر لے، مجھے کوئی شوق نہیں تو اٹھ کے ماتم کرے تو میں منبر چھوڑوں۔ 1 2 یا 4 دن نہیں، کتابیں پڑھ کے دیکھو، 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی جاتی رہی۔ میں نے میلسی میں یہی جملہ پڑھا، ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ماتم کرتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، عقیل نقوی سچ بتا، کسی تابوت میں بند لاش تھی جو پھرائی گئی تھی؟ بڑا عزادار مجمع میرے سامنے موجود ہے، مصائب کے عاشق لوگ تشریف فرما ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، عقیل نقوی سچ بتا، پردہ نہ ڈال، کسی تابوت میں بند لاش تھی؟ میں نے کہا میں سید ہوں، میرا بھی دل دکھتا ہے، نرم دل مومنوں سے ڈر کے ہم یوں پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی تابوت نہیں تھا، ورنہ شریعت کا حکم ہے اگر کوئی مسلمان مسافر مارا جائے غسل پہناؤ، غسل کراؤ، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھو، لا رکھ میرے سر پہ قرآن، غلط پڑھوں بی زینب شفاعت نہ کرے۔ دارالامارہ کی چھت سے دھکا دینے کے بعد ان ظالموں نے مسلم کے پیروں میں رسیاں ڈالی،
کبھی کوفہ کے کسی بازار میں، کبھی کوفہ کے کسی بازار میں، کبھی کوفہ کے کسی گلی میں۔ او عزادارو کہاں تک روئیں گے آپ؟ کتنا پڑھ لوں گا میں؟ 4 آنسو آ جائیں بھی قبول کر لے، اس سے بڑے کیا مصائب ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت ہوئی، 12 محرم کو علی کی بیٹیوں کا قافلہ اس انداز میں کوفہ پہنچا۔ غلط پڑھوں بی بی زینب معاف نہ کرے، کوفہ کے صدر دروازے پر جناب مسلم کا سر نظر آیا، بی بی رقیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ امام سجاد کے شانے پہ آیا، رو کے کہا سجاد کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ کب سے میرا وارث قتل ہوا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں نے اسی مظلوم کے بیٹوں کا تھوڑا سا ماتم پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت دیں، چونکہ طبیعتیں آپ کی مل گئی ہیں۔ 2 یا 4 فکرے میں پڑھ لوں گا، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے ان سے معافی مانگ کے، کیونکہ ڈر لگتا ہے نرم دل مومن ہو۔ یہ غربت کا قصہ ہی عجیب ہے، اپنوں کو 4 دن کوئی نہیں روتا، آدھی رات گزر جانے کے باوجود بھی اس انداز سے تمہارا رونا معجزے سے کم نہیں ہے۔ غازی عباس کے علم کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، پردیس میں بابا مارا گیا، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم زندان میں قید ہوئے، علیحدہ علیحدہ زندان میں۔ حالت کیا ہے؟ بڑا زخمی ہے، چھوٹا بیمار ہے۔ اب مجھے معافی دینا جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، سوال کرو اگر چھوٹا بیمار ہے تو بڑا زخمی کیوں ہے؟ جیسے میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، ظلم دونوں پہ کرتے تھے، جب بڑے کو مارتے بڑا برداشت کر لیتا، لیکن جیسے ہی چھوٹے پہ ظلم کرنے لگتے، بڑا اپنا چہرہ آگے کر کے کہتا جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پہ کر لو۔ چھوٹے کو کچھ نہ کہنا، مجھے ماں نے بڑی تاکید کر کے بھیجا تھا، مجھے ماں نے کہا تھا یہ نیند میں ڈر جاتا ہے اس کا خیال رکھنا، مجھے ماں نے کہا تھا اسے پیاس لگے تو پانی ضرور پلانا، مجھے ماں نے کہا تھا اسے کوئی تماچا مارنے لگے تو اپنا چہرہ آگے کر کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بڑا بیمار، بڑا زخمی، چھوٹا بیمار۔ عید کی رات بس میں آ گیا منزل کے قریب، میں نے انتظار کرا ہی نہیں تجھے۔ مشکور داروغہ گھر آیا، آدھی رات کا وقت ہے، اس کی زوجہ تڑپ کے اٹھی، آوازی مشکور لگتا ہے خیر نہیں ہے، آوازی کیا ہوا؟ کہا ادھر میں آنکھیں بند کرتی ہوں، ادھر کوئی سیاہ برقے والی بی بی کے ماتم کی آواز آتی جو رو رو کے کہتی ہے میری جوڑی پیاسی رہ گئی ہے کوئی خبر لو، میرے بچے بھوکے رہ گئے ہیں کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔ آوازی تیرا وہم ہوگا سو جا۔ یہ پھر سوئی، پھر تڑپ کے اٹھی، اب اکیلی نہیں جاگی، اس کی دونوں بیٹیاں بھی ساتھ میں اٹھی۔ آوازی بابا ہماری ماں جھوٹ نہیں بول رہی، ہم نے بھی سنا ہے کوئی پردہ دار ماتم کر کے کہہ رہی ہے کہاں کہاں پرسہ دوں، کہاں کہاں رونے کے لیے آؤں، جا مشکور پتہ کر زندان میں کوئی معصوم قید تو نہیں ہے۔ آوازی ہاں 2 معصوم قید میں ہیں، میں نے بڑی منت کی ہے دونوں کو ایک ہی زندان میں رکھو، لیکن ظالم مانتے ہی نہیں ہیں، نہ وقت پہ کھانا دیتے ہیں نہ وقت پہ پانی پلاتے ہیں۔ آوازی جا مشکور پتہ کر کے آ وہ معصوم کون ہے۔ مشکور دوڑتا ہوا آیا، اب مجھے معافی دینا میں مصائب کے قریب آ گیا ہوں، نہ چھپا سکتا ہوں نہ پردہ ڈال سکتا ہوں، جس نے اب تک ماتم نہ کیا وہ دیکھے میری طرف، آنسو جانے آنسو کی وارث بی بی جانے۔ مشکور دوڑتا ہوا زندان کے قریب پہنچا، 14 قدموں کا فاصلہ تھا زندان میں اور مشکور میں۔ قیامت کا منظر مشکور نے دیکھا، مشکور نے منہ میں ماتم شروع کیا۔ منظر کیا ہے؟ بڑا شہزادہ ہے، اپنا سر سلاخوں سے ٹکرا ٹکرا کے کہہ رہے واہ غربتا واہ غربتا، سر کا خون ایڑیوں تک آ گیا ہے۔ مشکور کہتا ہے نہ ماں ٹکرے میں آ گیا ہوں، سن لو کہ جملہ بڑا شہزادہ ماتم کر کے کہتا ہے مشکور اس وقت آیا ہے جب میرا چھوٹا بھائی مر گیا ہے اور کب سے آواز دے رہا ہوں مجھے ابراہیم بسم اللہ بسم اللہ۔ سلامت رہو سلامت رہو بھائی، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ دعا کر رہا ہوں جو رات کے اس وقت بیٹھ کے ننگے سر حسین کا ماتم کر رہے ہو، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ اجازت دو میں مصائب کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے عجیب موڑ پہ پہنچ گئے مصائب کے۔ مشکور قریب آیا، آوازی نہ مار ٹکرے، دروازہ کھولا زندان کا، چھوٹے شہزادے کی نبض پہ ہاتھ رکھا، آوازی نہ مار ٹکرے تیرا بھائی زندہ ہے۔ آوازی مشکور میں آواز دیتا ہوں یہ جواب نہیں دیتا، آوازی پیاس کا غلبہ ہے، بخار تیز ہے،
आवाज़ मशकूर मिन्नत करता हूँ, तेरे घर में कोई पर्दादार है, तेरी भी तो छोटी छोटी औलादें होंगी, अब मुझे माफी देना, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। आवाज़ हाँ पर्दादार तो हैं, आवाज़ थोड़ी देर के लिए जिंदान में ले आ, मेरे छोटे भाई ने कब से माँ की आवाज़ नहीं सुनी, हो सकता है कोई पर्दादार बुलाए और मेरा भाई जाग के मुझे जवाब दे। आवाज़ तेरी जन्नत का मैं जामिन हूँ। मशकूर कहते इतनी छोटी उम्र में जन्नत देने वाला कौन है? आवाज़ तुमने पहचाना जो नहीं, जिस मुसाफिर की लाश कूफा की गलियों में बेकफन फिराई जाती रही है, उसी सफीर हुसैन के बेटे हैं। आवाज़ हम अब्बास के भांजे हैं। मशकूर कदमों पे गिरा, आवाज़ शहजादे माफी देना। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मातम भी करता, पुरसा भी देता। मैं चाहता हूं 4 आंसुओं का इजाफा हो जाए, मिंबर छोड़ दूं। मैंने पहले कहा था ज्यादा तवील मैंने नहीं पढ़ना। आवाज़ शहजादे तेरी कनीज़ें, आवाज़ मशकूर मिन्नत करता हूं देर न कर, ये ना हो मेरा भाई मर जाए। मशकूर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अब देखना मेरी तरफ जितने आज़ादार बैठे हुए, आवाज़ जल्दी कर, हम उजड़ गए हैं। आम बच्चे नहीं है, बीबी रुकैया की जोड़ी कैद में है। ये मस्तूर उठी, इसने चादर सर पे ली, चिराग उठाया, खाना बनाया, पानी के जाम उठाए, तेज कदमों से चलती हुई जिंदान के करीब पहुंची। इधर जिंदान के करीब आई, मशकूर ने जिंदान का दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। आवाज़ मशकूर चिराग बुलंद कर, मैं भी तो देखूं जिनका कोई नहीं होता वो खाक पे सोते कैसे हैं। मशकूर ने चिराग बुलंद किया, मर नहीं जाओगे शियो। कयामत का मंजर देखा मशकूर की ज़ौजा ने, 5 साल का बच्चा है, अपनी गर्दन में बाहें डाल के मट्टी पे सोया हुआ है। कभी कभी कहता है अम्मा तू कब आएगी, अम्मा हम यतीम हो गए हैं, हमें बचाने वाला कोई नहीं रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस हो चुकी मेरे हिस्से की मजलिस। इसने चिराग बुलंद किया, मशकूर की ज़ौजा दो जानू होके बैठी। या अली मुझे माफी देना आज़ादा रो। दो जानू होके बैठी। बड़ा शहजादा आगे बढ़ा, हाथ जोड़ के कहता मिन्नत करता हूं मुझे मां बन के भाई जगा दे। गुरबत बीबी रुकैया के बेटों की आवाज़, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे घर की कनीज हूं। आवाज़ जो भी हम पे एहसान करे हम कोई ना कोई रिश्ता जरूर देते हैं। अब देखना मेरे तो जिनकी छोटी छोटी औलाद है। मशकूर की ज़ौजा ने झोली बनाई, शहजादे का सर रखा झोली में। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, तुम कैसे सुनोगे। पेशानी पे बोसा दिया, आहिस्ता से कहा जाग माँ मिलने आई है। शहजादे ने आंखें नहीं खोली, फिर कहा जाग माँ मिलने आई है। शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मशकूर की ज़ौजा ने अपनी बेटियों को बुलाया, आवाज़ तुम कोशिश करो मेरी आवाज पे नहीं जागता। दोनों बेटियां मशकूर की शहजादे के कदमों की तरफ आई। एक ने दाएं पांव पे बोसा दिया, दूसरी ने बाएं पांव पे बोसा दिया। हाथ जोड़ के कहते हैं जाग, आज ईद की रात है और बहनें ईद मांगने आई है। ईद का नाम आया, शहजादे ने आंखें खोली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मातम कर, मातम, शर्म न कर, वैसे पुरसादों जैसे बीवियों का हुक्म है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस हो रही, दुआएं दिल में रखना। मैं अकीदे वाला सैयद हूं, कबूलियत का कोई भी लम्हा हो सकता है। और कोई आए या ना आए मजलिस में, ये करीब ही तो लाहौर है, हो सकता है इनकी मां पुरसा लेने आई हुई हो। शहजादे ने आंखें खोली, आवाज़ अम्मा तब आई है जब हम यतीम हो गए। अम्मा तुझे पता है हमारे बाबा को दफन किसी ने नहीं किया। अम्मा तुझे पता है हम तमाचे खाते रहे हैं। ये तड़प के कहते मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, जल्दी करो, इस काल कोठरी से निकलो, अब मुझे माफी देना। एक एक मोमिन से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, छुपाऊं तो बीबी ज़हरा का मुजरिम बनता हूं। जुमला ऐसा है मुसल्ले पर भी याद आया तो आंसू गिरेगा। दोनों शहजादे उठे, जिंदान से बाहर निकले। एक 5 साल का है, एक 7 साल का है। इतना छोटा कम सिन साथ वाले मोहल्ले में चला जाए, आधी रात को वापस नहीं आ सकता। किस्मत मुस्लिम के बेटों की, आधी रात का वक्त है, अजनबी शहर की अजनबी गलियां हैं, दुश्मन माहौल है। कभी पत्थर जगता है, कभी झाड़ियां लगती है, कभी
کبھی کہیں گرتے ہیں کبھی کہیں گرتے ہیں، اور مجھے معافی دینا عزادارو، ایک گلی کا موڑ مڑے، اندھیرے میں اچانک ٹھوکر لگی، پہلے چھوٹا گرا، اوپر بڑا گرا، جھک کے دیکھا پتھر نہیں تھا، باپ کی لاش زمین پہ پڑی ہوئی تھی، چیخ نکل گئی شہزادوں کی، آواز آئی بابا، اور تجھے دفن کسی نے نہیں کیا، بابا تجھے بسم اللہ بسم اللہ، یہی حق ہے رونے کا، یہی انداز ہونا چاہیے تیرے ماتم کا، بسم اللہ۔ دعائیں مانگتا نا مسلم بھائی، زندگی ہو آپ کی، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، آواز بابا تجھے دفن کسی نے نہیں کیا۔ ہے اجازت شہادت کے دو جملے پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا، نہ پڑھوں ہو سکتا ہے بی بی ناراض ہو جائے کہ میرے بیٹوں کا غم پورا نہیں پڑھا، لا رکھ میرے سر پہ قرآن، باپ کی لاش سے ودا ہو کے شہید کی لاش تڑپ گئی، آواز لاش چھوڑ دو، یہ نہ ہو دشمن پہنچ جائے سر پہ۔ دونوں شہزادے اٹھے، پھر سفر جاری کیا، صبح ہونے والی تھی، ایک تالاب کے کنارے پہنچے، اچانک ایک پردہ دار بی بی وہاں پہنچی، حارث ملعون کی مومنہ بی بی، اس نے پانی میں منظر دیکھا، اسے دو چاند سے چہرے نظر آئے، آوازی کون ہے عید کی رات پردیس میں، آوازی اس رات تو بچے اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم جسے بھی کہتے ہیں، جسے بتاتے ہیں وہی تماچے مارتا ہے۔ یہ بی بی کہتے ہیں مجھے بتاؤ میں کچھ نہیں کہوں گی، آوازی ہمیں ڈر لگتا ہے پہلے کوئی ضامن دے۔ یہ بی بی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے اور میرے درمیان میرا مرشد عباس ضامن ہے۔ عباس کا نام آیا، دونوں شہزادوں کی پیشانیاں زمین پہ آ لگی، آواز مامو عباس ہماری غربت دیکھ، آج پردیس میں تیرے نام کی ضمانت مل رہی ہے۔ مومنہ بی بی نے ضمانت دی، دونوں شہزادے ساتھ چلے، آواز ہم مسلم کے بیٹے، یہ بتانا تھا۔ مومنہ تڑپ گئی، آواز میرے پاس بڑا زیور ہے، آج ہی بیچ کے تمہیں ماں تک پہنچاؤں گی، میری جنت اور عاقبت کا سامان ہو جائے گا۔ دونوں شہزادوں کو لے کے گھر پہنچی، رات کا وقت تھا، دونوں شہزادوں کو کمرے میں بند کیا، اس نے کہا میرا ملعون شوہر نہ آ جائے، یہ نہ ہو تمہاری آواز سن لے، وہ بڑا ظالم ہے اس لیے خاموش رہنا۔ دونوں شہزادے اندر رہے، آدھی رات کا وقت تھا، جب رات کا پہر پچھلا گزر گیا، اس وقت چھوٹے شہزادے نے کہا بھائی مجھے پیاس لگی ہے، پیاس کا نام آیا، یہ آواز پہنچی اس بی بی کے ملعون شوہر تک، یہ تڑپ کے اٹھا، آوازی کون ہے اندر؟ اس کی بیوی کہتے ہمارے مہمان ہیں، میں ضمانت دے کے لائی ہوں، آوازی دروازہ کھول، یہ بی بی کہتے میں نہیں کھولوں گی، اس ظالم نے دروازہ توڑا۔ اب بھی کہتے ہو شیعہ نہ روئے، عید کی رات ہر بچہ ماں کے پاس تھا، دو واحد شہزادے ہیں مسلم کے، بی بی رقیہ کے بیٹے، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم اس ظالم ملعون حارث نے اندھیرے میں ہاتھ مارنے شروع کیے، اچانک اس کے ہاتھوں میں شہزادوں کی زلفیں آئیں، اس نے شہزادوں کو بلند کر کے جب پھر چھوڑا، چھوٹے شہزادے کی چیخ نکل گئی، آواز آئی بھائی اور میری پیشانی سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، پوری رات ستونوں سے بندھے رہے۔ یا علی، صبح کا وقت ہوا، اس ظالم نے دونوں شہزادوں کی رسیاں کھولی، ہاتھ باندھ کے لے جانے لگا۔ یہ اس کی مومنہ زوجہ دور تڑپ کے سامنے آئی، آواز یہ ظالم حیا کر، مہمانوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اس نے تلوار اٹھائی، بیوی کے سر پہ ماری، اس ملعون کی 4 سال کی بیٹی دوڑتی ہوئی چھت پہ چڑھ گئی، آوازی صبح کا وقت ہے، کوئی نمازی اٹھاؤ، ہمارے مہمان مارے جا رہے ہیں، ہماری مدد کرو۔ اس ظالم نے کسی کی نہیں سنی، یہ دونوں شہزادوں کو لے کے دریائے فرات کے کنارے پہ آیا، ادھر دریا کے کنارے پہ یہ پہنچا، ادھر منزل سوق پہ حسین کا ڈیرہ تھا، ادھر ان معصوموں کی بہنیں امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئی، ہاتھ جوڑ کے کہتے مامو عید کا دن ہے، ہمیں بھائی ملا،
بھائی ملانے کا نام آیا، آوازی برداشت کر لوگی۔ حسین نے انگلیاں بلند کی، ادھر حارث ملعون نے حکم دیا آواز امامے اتارو، دونوں شہزادوں نے امامے اتارے۔ او آزاداروں مجھے معافی دینا، بس آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے امامے اتارے، یہ ظالم کہتا ہے قمیضیں اتارو۔ بڑا شہزادہ قمیض کے بٹن کھولتا رہا، چھوٹا چپ کر کے دیکھتا رہا۔ جب بڑے نے قمیض اتار لی، یہ چھوٹے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تو بھی اتار۔ چھوٹا شہزادہ بٹن کھولنے کی کوشش کرتا ہے، بٹن نہیں کھول سکتے۔ اس ظالم نے ہاتھ اٹھایا، تماچا مارا، یا شہزادے کی چیخ نکلی، آواز ہے یا ظالم میرا رہا کوئی نہیں، میرے بھائی سے پوچھ لے، یا مجھے ماں پہناتی تھی یا قمیض میری ماں اتارتی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہو بھائی۔ اس نے تلوار بلند کی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی قمیض پھاڑی، آوازی اب نہ مارنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا سر جھکاؤ، حالت کیا ہے، امامے اترے ہوئے، میں بھی سید ہوں، میرے جگر میں بھی درد اٹھتا ہے۔ آخری جملہ میں سوچ رہا ہوں میں کیسے پڑھوں گا، تو کیسے سنے گا۔ قمیضیں اتری ہوئی، امامے اترے ہوئے، سر میں خاک، شہزادے چپ کر کے کھڑے ہیں، ظالم کی تلوار بلند ہے، یا بہنیں رو کے کہتے ماموں ہمیں بھائی ملا۔ حسین بادشاہ نے انگلیاں بلند کی، بہنوں نے منظر دیکھا، شہزادوں کے امامے اترے ہوئے، قمیضیں اتری ہوئی، سر جھکے ہوئے، حارث کی تلوار بلند ہے۔ چھوٹی بہن بڑی سے کہتے تو دیکھ لے، میں اماں کو بلا کے لاتی ہوں۔ چھوٹی شہزادی دوڑی، اب جس نے ماتم کرنا دیکھے میری طرف، چھوٹی شہزادی دوڑی، دوڑ کے ماں کے پاس آئی، آواز اماں تیرے بیٹے کچھ لمحوں کے مہمان ہیں، اگر ملنا ہے تو جلدی آ۔ او آزادارو عباس کے علم کی قسم، جب بہن بلانے گئی تھی تب دونوں موجود تھے۔ جب ماں آئی، بڑے کا سر قلم ہو چکا تھا، چھوٹا ماتم کر رہا تھا۔ اس وقت ماں نے کہا ابراہیم قمیض کس نے اتاری؟ آواز